سال کے سیرت کی ایک محفل کا ضرور اہتمام کرتے اور سانوں سارے بھی وہ شریک کرتے. انہوں یہ کرنا بھی چاہیے. حفیظ طائب بھی تو ہور کسی شعبے کو کوئی نہیں سی نا. او برکت انہوں کی موجودگی انہوں کی اس عقیدت کی شمع نو قائم رکھنا اور برقرار رکھنا یہ میرا خیال ہے کہ پنجابی کی ذمہ داری ہے اور یہ بہت اچھے طریقے نال اپنی یہ ذمہ داری پوری کرتے ہیں. میں کچھ مختصر جہاں پوائنٹس کچھ لائن عرض کر کے اجازت لواں گا. ایک گل ہوئی سی گل نہیں سی ہوئی تلاوت کی گئی ہے سورہ بدوحا کی. پہلی گل تو یہ ہے کہ جدوں اسی سیرت نگاری کی تاریخ تے گل کرتے ہیں یا نعت گوئی کی تاریخ تے گل کرتے ہیں تو یہ دونوں گلوں کا مڈ قرآن تو شروع ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن و جمال، آپ کے اخلاق اور کردار کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کا جڑا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز ہیومینٹی اور اخلاقیات دے وچ قرآن نے مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو خراج تحسین پیش کیا. دیکھو نا اسی توقع کرتے ہیں میر تقی میر تو یا غالب تو یا ایون اقبال تو کہ جہد نال محبت کر رہا اپنے اس محبوب نو وہی سونی تصویر تے پوری تصویر دکھاؤ کی کوشش کرسی اور شاعرہ کی ہے. جیڑا شاعرہ کا خالق ہے وہ اپنے محبوب کا ذکر ادھورا چھوڑ سی. چنانچہ ہر سیرت نگار اور ہر نعت نویس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کے اخلاق کردار، آپ کے محاسن کو از راہ قرآن کریم ہی پڑھیا اور سیکھیا اور سمجھا اور اگے ساڈے تک پہنچایا. سورہ بدوحا ایک مختصر جہا سورہ جڑا تسی سنیا، بہت خوبصورت انداز انہوں تلاوت کیتا. 40 تفسیراں تے میں ویکھیاں نے چھوٹی جی سورت دی، 11-12 فارسی دیاں تے باقی متفرق زباناں دیاں. اگر اسی یہ جائزہ لے لئیے اپنے تفسیری ادب کا تو وہ بھی سانوں نعت دی ہی ایک ایکسٹینشن لگنی ہے کہ وہ آیات اور وہ صورتاں جڑیاں محاسن نبوی ہیں، جڑیاں شمائل رسالت کے بیان ہیں، انہاں دیاں الگ تفسیراں اور شروع لکھیاں گئی. ہر صوفی نے، ہر عارف نے، ہر عالم نے اپنے اپنے نقطہ نظر نال لکھیاں اور کمال لکھی. یہ سارے تلازمے جڑے قرآن کریم دے مختلف سوراں دے نام، سورتاں دے نام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سرایا وہ پھر قرآنی تلمیحات بن کے ساری ہر زبان کی شاعری بھی آئے. اردو، پنجابی، سندھی اور سارے مسلمانوں دیا جتنی بھی زبانیں. چنانچہ کسی بھی شاعری اگر بدوحا اسی لکھساں جس طرح سمجھ آ جا سی کہ یہ قرآن شریف تو چلیا اور یہ بیان نعت ہے اور چلتا چلتا یہ ہوں ساڈے تک پہنچیا. وہ شمس آخیا سانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جبین اطہر کا تصور آنا بالکل فطری ہے. جدوں اسی قرآن شریف یا انہاں کلام دے وچ جہدے وچ بالقمر آیا قرآنی تلویح دے طور تے رسول اللہ کا چہرہ اکبر بالکل ساڈے دل و دماغ وچ آنا بڑی فطری جی گل ہے. اس تو بعد بہت سونی اسی پنجابی نعت سنی ہے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ. تواڈے استاد بیٹھے میرے تو زیادہ جانتے اور سمجھتے ہیں اور خاص طور پہ ثاقب صاحب بھی تشریف فرمان. میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ کوئی نعت بغیر اذن دے لکھی جا ہی نہیں سکتی. اور یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اگر وہ مقبول بارگاہ نہیں ہوئی تو پھر وہ مقبول عوام ہو گئی. یہ ممکن نہیں. اج سکھ متروں کی بدھیری ہے کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہویا اس کو لکھے ہوا، لیکن میرا خیال ہے کہ بلا مبالغہ یہ ہر روز پتہ نہیں کتنی باری دنیا پوری پڑھی جا رہی ہو. جی میں سادی دا بلغ العلا بکمالہ میں اگے ایک دفعہ اس سے گل کی تھی
کہ کوئی عربی کلام اتنا مقبول نہیں ہے پورے عالم اسلام میں جتنا ایک فارسی لکھن والے شاعر کا عربی شعر بلغ العلا بکمالہ. ہزارہا شاعر ہیں فارسی دے اور انہوں دی اپنے اپنے رنگ ہیں اور اپنی اپنی ادامن اور اپنے کمالات ہیں، پر جامی جی نعت کسی دی کوئی نہیں. یہ جڑا منفرد ہونا اور مختلف ہونا اسی اپنی ادبی ویسٹرن تھیریز ساریاں بھی لا لئیے تے اسی اس نو ٹیکنیکلی ثابت نہیں کر سکنا. یہ تھیوریاں تو ہٹ کے کوئی ایک الگ تھیوری ہے جس کو اسی جڑا حافظ شیرازی نے آکھیا سی کہ قبول خاطر اور لطف سخن خدا داد اتھوں مور لگ گئی تے چل پیا کام. ہن جامی اتھے انہوں کا کلام پڑھیا جاتا جنہ بیچاریاں کا تک کوئی تصور ہی کوئی نہیں کہ انہوں نے کوئی مشرقی زبان آتی. مولانا جامی کا کلام بھی پڑھیا گیا نسیمہ جانب بتھا بہت خوبصورت لحن دے وچ. یہ سب وہ نعتاں جڑیاں عطا ہوئیاں اس محبت دے صدقے جڑی امتیاں دے دل وچ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے ہے. حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بہت ہی ضخیم اور بہت ہی وسیع اور عریض موضوع ہے. ظاہر ہے خدا ایک چیپٹر ہے آپ کے سوانح، آپ کے حالات، خاندانی پس منظر، حسن ظاہر، اس تو بعد آپ کا حسن باطن، اسوہ حسنہ، اخلاق، کردار، دی عظمت، دے سارے پہلو مختلف حیثیت حضرت نے کس طرح برتاوا کیتا جیڑا ساڈے لئی خدا نے آکھیا کہ بھئی یہ تواڈے واسطے نمونہ جے تسی یہ پیچھے چل پو تے کسے پاسے لگ بیسو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات. اچھا اسی جڑے انسان آ نا اسی بہت ما فوق الفطرت قسم دیا چیزاں تو بہت زیادہ متاثر ہونے دے عادی رہے. وہ ثبوت وہ ساری میتھالوجی ہے اور وہ سارے اساطیر ہیں جڑی دنیا دی ہر قوم اور ہر علاقے موجود رہے. اسی معجزات نو اور اس تو بعد اولیاء کرام دی کرامات نو بھی کچھ بہت ہی ماورائی ایک رنگ دے دیتا اور اسی شاید سمجھتے ہاں کہ جدن تائیں کوئی انج دا کام نہیں ہونا اس وقت تک کوئی مطلب محبت دی یا اہمیت والی کوئی گل کوئی نہیں. اسی اس گل پہ کدی غور نہیں کیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عام زندگی، عام تے میں سمجھان لئی آکھ رہا ہوں، ساڑیاں کروڑاں خاص زندگیاں اس عام زندگی تے قربان. وہ دی ایک ایک ادا جڑی وہ معجزہ ہے، فطرت انسانی دا معجزہ ہے، کیونکہ انسان اس طرح دا طرز عمل رکھ نہیں سکتا. وہ معجزات ہے اصل. جتنا جتنا انسانی دل اور دماغ اور ادھر مطالعات ترقی کرتے ہیں اتنا اتنا وہ ماورائی اٹریکشنز تو نکل کے اصل اخلاق اور کردار دے معجزیاں اور کرامات کی طرف ادھر دھیان جاتا. میرا خیال ہے ہوں 21ویں صدی کے وقت ساڈا ایمان ہے معجزیاں پہ، ساڈا ایمان ہے کرامات اولیاء اللہ تے، لیکن سانو اس تے اصرار کرنا چاہیے کہ شق القمر تے ایک معمولی جہا معجزہ اور ساڈا ایمان ہے کہ وہ انگشت مصطفیٰ نال ہویا وہ تے رسول اللہ دے پیر دے اشارے نال بھی ہو سکتا سی. جڑا ظاہری طور تے طبیعیات دی دنیا دا سب تو بڑا معجزہ ہے شق القمر. دشمن نو معاف کر دینا معجزہ نہیں تسی سمجھتے، گالیاں کھا کے دعا دینا نہیں معجزہ سمجھتے، جیڑا اتنے گدڑ تے گند سٹ دیے اگر وہ 2-3 دن نظر نہیں آ رہی تو ایک بندہ اس پتہ لگتا کہ جی وہ بیمار ہے وہ عادت لئی چلا جاتا تو یہ شق القمر تو بڑا معجزہ نہیں ہے. یہ شق القلب قلب انسانیت نو 2 ٹکڑے کر دین والیاں اے ساریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں شاناں جیڑیاں دل وچ گھر کر جاندیاں. خدا تو بعد
سب تو زیادہ منن والیاں دی تعداد اللہ نے اپنے محبوب نو عطا کی کسے نبی دی امت. اور یہ بھی فرمایا کہ بھئی اللہ دے رسول نے قیامت والے دن اپنی امت دی کثرت تے فخر کرنا. خیر اسی طرح غزوات جس سے بہت خوبصورت گلاں انہاں اپنی سیرت نگار کا جڑا ذکر کر رہے سن غزوات، اور ان ظاہر ہے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں علمی اور تحقیقی پہلو بھی ضرور پیش نظر رہنا چاہیے، لیکن سیرت کا بہت بڑا حصہ غزوات ہیں. اور اس تو علاوہ آپ کے جڑے فضائل ہیں، اور سیرت ہی دا ایک ذیلی اور ضمنی اور بہت اہم پہلو حضرت دی آل اطہار اور آپ دے اصحاب کرام اور اولیاء امت دا ذکر خیر بھی ہے. رسول اللہ دا جڑا ذخیرہ احادیث اور ارشادات ہے اس سلسلے میں ضرور ایک گل کرنا چاہ رہا ہوں. نویں دور عام طور سے نہ یہ آخ دیتا جاتا کہ یار یہ جڑے صوفی نہ انہوں تو عالم کوئی نہ تے علم حدیث دا جرح تے تعدیل تے اسماء اور رجال تے فلانا علم انہوں کوئی نہ آتا، تجزیہ کرن جو کہ کوئی نہ، اور بڑا جلدی اعتقاد اور اعتماد کر لین والے ہاں. جڑی کوئی گل سنی آخ دیتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. چنانچہ انسائکلوپیڈیا بن گئے موضوعات، یعنی وہ حدیثاں جڑیاں علم حدیث دے معیار دے مطابق اسی بڑی وضاحت نال نہیں آکھ سکتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ دے رسول دی 63 سال دی زندگی جڑیاں حدیثاں اسی مسلم اور صحیح مندے ہیں، وہ گفتگواں ایک نارمل جی سپیڈ نال اگر اسی کریے تو سال تو زیادہ نہیں صرف ہوتا. چلو تسی 8-10 سال پہلے کٹ لاؤ، 41 سال دا ڈیٹا ساڈے کول آپ دے ارشادات دا کوئی نہیں. نال اسی زور تحقیق یہ بھی صرف کرتے ہیں کہ نہیں باقی ہر شے موضوع ہے، یعنی اتھینٹک نہیں. صوفیاء بہت اعتدال نال اور بڑے توازن نال اور بڑی حکمت نال انہاں اسلام دی روح تے عمل کیتا. وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ 99 نہ اپنے تو سن دسے، ساڈی بساط تے ساڈی جھولی دے مطابق تو اپنے 99 نہ دسے جڑے اسی پڑھتے تے تین واسطہ اپنے انہاں ناماں دا جڑا سن نہیں پتہ، تین واسطہ اپنے انہاں ناماں دا جنہاں دا صرف تین پتہ. تے اسی آکھیا کریے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اے جڑیاں حدیثاں اے مثلاً صحیح ہے وچ کوئی نہیں، بخاری چ کوئی نہیں، مسلم وچ کوئی نہیں، موطا چ کوئی نہیں، مسند احمد بن حنبل وچ کوئی نہیں، ترمذی چ کوئی نہیں، فلاں کوئی نہیں. انج نہ آکھ دتا کریے کہ نہیں یہ جھوٹی حدیث، کیونکہ اگر وہ حدیث ہے تو وقت ساڈا کوئی منہ سر نہیں ہونا قیامت والے دن بھی تے دنیا چ. زور علم اور جوش تحقیق بسا اوقات سانو بنیادی آداب تو خارج کر دینا. اس سے لیے آکھیا جاتا کہ محض علم اگر ہے اور وہ ارادت عقیدت اور ادب نہیں تو این ممکن ہے کہ وہ علم حجاب اکبر بن جائے. اس واسطے حدیث دے حوالے نال جڑا کہ سیرت دا ایک درخشاں باب ہے سانو یہ احتیاط کرنی چاہیے. صدیاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت دیاں کتاباں اور نعتاں سے خاص صرف استغاثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدد طلب کرنا. سن ہوں 150 سال تو یہ بھی دسیا گیا کہ بھائی یہ بھی نہ کیتا کرو، یہ بھی شرک ہے. خدا دا بھائی یہ جڑے گناہ گار بندے نے میرے محبوب تیرے کول آ جان تے معافی منگن تے تو بھی انہاں دی طرفوں معافی منگے تے میں انہاں کو پار کر دے سا. وہ آیت تے منسوخ کوئی نہیں ہوئی. جی آیت منسوخ نہیں ہوئی اجے بھی رسول اللہ دیا جالیاں دے اتنے لگی کھڑی ہے. میں تسی آکھو کہ میں استبداد اور استغاثہ کرا تے میں مشرک ہوں، تو عقل والی گل کرنی چاہیے. ساڈی توحید بھی بڑی کاغذی ہو گئی. اس استغاثے دے وچ عام طور پہ اپنی زبو حالی دا ذکر جویں حالی دی نظم ہے مسدس حالی، علامہ اقبال دیاں بہت ساری نظم ایسیاں
کہ یا رسول اللہ ساڈے بڑے حالات خراب ہے، یہ ہے وہ ہے، اور بالکل انہوں نے دسیے تو کنہوں دسیے۔ اس تو بعد اسی دیدار دی خواہش کرتے ہیں اور حاضری دی خواہش کرتے ہیں۔ ساڈیاں نعتاں دا بیشتر جڑیاں اج پڑھیاں گئیاں، یہ سارے موضوعات